وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کافر اپنی اس روش میں جاری رہیں کہ یہ آپ کو جھٹلاتے رہیں اور آپ کا جو پیغام ہے، جو آپ اللہ کی وحی اور اللہ کے احکامات ان کو پہنچا رہے ہیں اور توحید کا پیغام ان کو دے رہے ہیں، یہ واضح دلائل کے باوجود اور ان کے جو مغالطے ہیں، جو اشکالات ہیں، ان کے جواب دینے کے باوجود بھی یہ ہٹ درمی پہ قائم رہیں اور پھر بھی آپ کو جھٹلائیں، فقل، تو ان پہ یہ جب اتمام حجت کر دی یا حجت ان پہ مکمل کر دی تو اس کے بعد آپ ان سے کہیے لی عملی ولکم اعمالکم، میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ انتم بریئون مما اعمل، تم میرے عمل سے بری ہو، وانا بریء مما تعملون، اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں، یعنی میں تمہارا جو شرک ہے، جو تمہارے جو گناہ ہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، اس کا نقصان مجھے نہیں ہوگا بلکہ تمہیں ہی ہوگا۔ تو یہ وہی اسلوب ہے جیسا کہ سورہ الکافرون میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے لکم دینکم ولی دین، کہ میرے لیے میرا دین ہے اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ تو یہ جو برات کا اظہار ہے، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ان مشرکین سے کہہ دو کہ میرا تم سے یا تمہارے جو شرک ہے یا اور دوسرے کفریہ اعمال ہیں یا کفریہ عقائد ہیں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے، ان کافروں میں سے بعضے ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں۔ وہ سنتے تو ہیں جو آپ تلاوت کرتے ہیں یا اللہ کے احکامات بیان کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد نصیحت حاصل کرنا نہیں ہے۔ تو جس شخص کا مقصد نصیحت حاصل کرنا نہ ہو، اس کو اس کی سنی انسنی والی بات ہے کہ اس کا سنا نہ سنا برابر ہے۔ افا انت تسمع الصم، کیا آپ ایک بہرے کو سنا سکتے ہیں؟ کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ کہ انہیں سمجھ بھی نہ ہو۔ تو اگر کوئی شخص بہرا ہے تو اس کو سنایا نہیں جا سکتا، چہ جائے کہ اس سے آگے بڑھ کے وہ اس کو عقل بھی نہ ہو، سمجھ بھی نہ ہو۔ تو اگر کوئی شخص بہرا ہے اور وہ سن نہیں سکتا تو چلے کم از کم اشارے کنائے سے سمجھ سکتا ہے۔ بعض بہرے ایسے ہوتے ہیں جو ہونٹ کھلتے دیکھتے ہیں تو اس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، یا آپ ان کو اشاروں کی زبان سے سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے، دماغ بھی اس کا کام نہیں کرتا اور اس کو سنتا بھی نہیں ہے، تو اس طرح کے بہرے کو کیسے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھیں ان کی کھلی ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کو نظر نہیں آتا، وہ اس چیز کا جائزہ نہیں لے پاتے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے حق کو تو وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے، وہ اس کو اپنا نہیں پاتے۔ تو اس کی مثال کیسی ہے کہ افانت تہدی العمی، کہ کیا آپ اندھے کو راہ دکھلا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ کہ ان میں کوئی بصیرت بھی نہ ہو۔ تو ایک جو اندھا ہے، جس کو میں بصارت نہیں ہے، جس کو نظر نہیں آتا، تو اس کو رستہ دکھلانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے دل کی نظر اس میں ہو، اس کا دل کام کر رہا ہو، اس میں سمجھ بوجھ ہو، بصیرت ہو، تو کم از کم پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے کہ وہ کسی کی مدد لے کے یا ویسے اور ذرائع اختیار کر کے کچھ نہ کچھ کہیں پہنچ سکتا ہے۔ لیکن جس کا دل بھی اندھا ہو، آنکھ کا بھی اندھا ہو، اس کی رہنمائی نہیں کی جا سکتی۔ تو ان کافروں کی مثال ایسے اندھے والی ہے کہ جس میں بصارت تو ہے ہی نہیں، بصیرت بھی نہیں، عقل میں بھی سمجھ بوجھ نہیں ہے، عقل کا بھی اندھا ہے، آنکھوں کا بھی اندھا ہے، عقل کا بھی اندھا ہے۔ اور جب یہ بہرے ہیں تو یہ بہرے بھی ہیں، کانوں کے بھی بہرے ہیں اور دماغ بھی ان کے کام نہیں
करते। तो जो इस तरह का शख्स है ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप उसको समझा सकें या उसको राह रास्त पे ला सकें। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास, बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों पे बिल्कुल जुल्म नहीं करता। वलाकिन्न नासा अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन लोग अपने आप पे जुल्म करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो इनको आँखें दी, इनको कान दिए, इनको ज़ुबान दी, इनको दिमाग दिया, तो सारे टूल्स इनको दे दिए कि जिनकी बुनियाद पे इंसान देखता है, सुनता है, सोचता समझता है, बात करता है। तो अल्लाह ने तो ज़ुल्म नहीं किया, लेकिन ये अल्लाह के दिए हुए जो अज़ा हैं, जो ज़राए अल्लाह ने दिए समझ-बूझ के, देखने के, सुनने के, उनको इस्तेमाल नहीं करते हक़ को पहचानने के लिए, तो ये अपने आप पे खुद ज़ुल्म कर रहे हैं। व यौम यहशुरुहुम, और इनको वो दिन याद करवाइए कि जब अल्लाह इनको इकट्ठा करेगा, यानी क़यामत के दिन की, क़यामत के दिन जब अल्लाह इनको इकट्ठा करेगा, कअल्लम यल्बसू इल्ला साअतम मिन नहार, तो उस वक़्त ये इस तरह महसूस करेंगे कि ये तो दिन की एक घड़ी भी दुनिया में नहीं ठहरे। यानी दुनिया की ज़िंदगी इनको ऐसे लगेगी जैसे वो एक घड़ी भर का वक़्त था, जब वो दुनिया में रहे हैं, बड़ा ही मुख्तसर वक़्त इनको वो लगेगा। यतआरफ़ून बैनहुम, और महशर में एक मौका ऐसा आएगा कि जब ये एक-दूसरे को वहाँ पे पहचानेंगे और इनको एक-दूसरे को देख के पता चल जाएगा कि ये हमारे साथी या ये हमारे साथ वाले लोग हैं जो दुनिया में हमारे साथ। तो आखिरत में मुख्तलिफ मौक़े आएँगे क़यामत में कि बसा औक़ात तो इस वक़्त इतना वहशत का आलम होगा कि कोई किसी को नहीं पहचानेगा, अपने माँ-बाप अपने बच्चों को तक को नहीं पहचानेंगे। तो और बाज़ मौक़े ऐसे भी आएँगे कि जिनमें वो पहचान रहे होंगे, जैसा कि एक मौका का यहाँ पे तज़किरा किया जा रहा है। क़द ख़सिर अल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, तहक़ीक़ वो लोग घाटे में हैं, कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, कि जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुठला दिया, उसका इनकार कर दिया। मरने के बाद उठने का उन्होंने इनकार कर दिया। वमा कानू मुहतदीन, और ये ऐसे लोग थे कि जो कि हिदायत याफ़्ता नहीं थे और ये हिदायत पाने वाले थे। व इम्मा नुरियन्नक बादल्लज़ी नइदुहुम, और हमने जिस चीज़ का इनसे वादा किया है, यानी जिसका इनको वईद सुनाई गई है कि अगर ये हक़ को अपनाएँगे नहीं तो इन पे अल्लाह का अज़ाब आ सकता है। तो जो हमने वईद और जो इनको एक अल्टीमेटम दिया हुआ है अज़ाब का, अगर वो हम आपको दिखा दें, यानी आपकी मौजूदगी में इन पे अज़ाब आ जाए, औ नतवफ़्फ़यन्नका, या हम आपको फ़ौत कर दें और आपको इनमें से उठा लें, दोनों सूरतों में, यानी कि आपकी ज़िंदगी में इन पे अज़ाब नाज़िल हो जाए या आप इस दुनिया से चले जाएँ और इन पे अज़ाब अभी ना आया हो इन काफ़िरों पे, फ़इलैना मर्जिउहुम, तो अगरचे इस दुनिया में इन पे अज़ाब ना भी आए, फ़इलैना मर्जिउहुम, इन्होंने हमारी तरफ ही लौट के आना है मरने के बाद। सुम्मल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून, और फिर अल्लाह इनके किए पे गवाह होगा और अल्लाह को इनके सारे बुरे अमाल की खबर है। तो इसलिए क़यामत के दिन ये सज़ा से और अज़ाब से नहीं बच सकेंगे। तो अल्लाह की मशीयत और अल्लाह की हिकमत के मुताबिक ये तो मुमकिन है कि दुनिया में ये कुफ़ार और ये जो मुजरिम हैं, ये सज़ा से बच जाएँ, अज़ाब से बच जाएँ, लेकिन क़यामत के दिन ये सज़ा और अज़ाब से नहीं बचेंगे। वलिकुल्लि उम्मतिर रसूल, और हर उम्मत के लिए एक रसूल है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी भी उम्मत में पहले रसूल भेजते हैं, वो पैगाम अल्लाह का उन तक पहुँचता है और उसके बाद उनको सज़ा मिलती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने का ये उसूल है कि हर उम्मत के लिए अल्लाह ने रसूलों को भेजा। फ़इज़ा जाअ रसूलुहुम, जब उनका रसूल उनके पास आ जाता है, उसके आने के बाद, पैगाम पहुँचने के बाद, क़ुदिय बैनहुम बिल क़िस्त, फिर उन लोगों के दरमियान फैसला इंसाफ के साथ कर दिया जाता है। वहुम ला युज़लमून, और उन पे ज़ुल्म नहीं किया जाता। तो इत्माम हुज्जत हो जाती है और फिर उनका फैसला किया जाता है। अगर तो वो अल्लाह के नबी के पैगाम को तस्लीम कर लें तो ठीक है, वगरना फिर या तो इस दुनिया में भी उन पे अज़ाब आ जाता है और आखिरत का अज़ाब तो फिर है ही ऐसे लोगों के लिए। व यक़ूलूना मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन,
اور یہ لوگ یہ کفار آپ سے کہتے ہیں کہ متا حاضل وعد، کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ جو ہمیں دھمکی دی گئی ہے، ہمیں ڈرایا گیا ہے کہ اللہ کا عذاب تم پہ آ سکتا ہے، یہ کب آئے گا؟ ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو آگے سے یعنی کہ ہٹ درمی کرتے ہوئے اور ضد بازی کرتے ہوئے یہ کفار آپ سے کہتے ہیں کہ کب آئے گا وہ عذاب، کب وہ جو ہمیں وعدہ کیا گیا ہے اور ہمیں ڈرایا گیا ہے عذاب سے، وہ کب آئے گا؟ قل، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، میں تو اپنی جان کے بھی نقصان کا یا نفع کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ کو منظور ہو، جو اللہ کی مشیت ہو وہ ہوتا ہے۔ میں تو خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں تمہیں نقصان یا نفع کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ لکل امت اجل، ہر امت، ہر قوم کا ایک وقت مقرر ہے، ان کو جو مہلت دی گئی ہے وہ ایک مقررہ وقت تک ہے۔ فیدا جا اجل، اور جب ان کا معین وقت آ پہنچتا ہے، چاہے وہ ان کی موت کا ہو یا عذاب آنے کا ہو، فلا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، پھر وہ ایک گھڑی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، پھر اس سے فرار نہیں ہے، بلکہ جب ان کا وقت آ جاتا ہے عذاب کا تو پھر وہ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ قل، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ارأیتم ان اتاکم، کہ تم کیا دیکھتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری سوچ کیا ہے کہ ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، کہ اگر تم پہ اللہ کا عذاب رات کے وقت آ پڑے یا دن کے وقت آ پڑے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، اس عذاب میں کون سی ایسی خوبی ہے یا کون سی ایسی چیز ہے دلچسپی والی جس کو یہ مجرم لوگ جلدی جلدی طلب کرتے ہیں؟ تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ کوئی انسان اس چیز پہ اپنی طلب دکھلائے یا دلچسپی دکھلائے کہ جی میں عذاب دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پہ عذاب آئے۔ تو یہ ساری ان کی کفر کی اور ان کے جھٹلانے کی نشانیاں ہیں کہ ان کو اس چیز کا بالکل اپنی طرف سے اعتماد ہے کہ یہ ساری بے بنیاد باتیں ہیں اور ایسا عذاب نہیں آئے گا، اور ان میں اپنے کفر میں وہ اتنے پکے ہیں کہ وہ بڑے اعتماد سے کہتے ہیں کہ آئے عذاب، کیونکہ وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، وگرنہ ایک عذاب یا ایک آفت کو طلب کرنے، جلدی اس کو مانگنے میں کیا کسی کی کوئی فائدہ یا کوئی مقصد ہو سکتا ہے؟ اسم اذا ما وقع، کیا پھر جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا، آمن تم بھی، پھر تم اس پہ ایمان لاؤ گے؟ کیونکہ کفار یہی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے عذاب آ جائے، اگر عذاب آ جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں پھر اس وقت۔ تو جب عذاب آ جاتا ہے پھر تو ایمان لانے کا اور توبہ کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ واقع ہو جائے گا تو پھر تم اس پہ ایمان لاؤ گے۔ آل آنا، کیا اب ایمان لا رہے ہو کہ جب ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں؟ وقد کنتم به تستعجلون، اور حقیقت یہ تھی کہ تم اس کے لیے جلدی مچایا کرتے تھے اور اس کو جلدی طلب کرتے تھے کہ جلدی سے ہم پہ عذاب آئے۔ اب جب عذاب آ گیا ہے، ایمان لے بھی آؤ تو اس ایمان کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ اب ایمان لانے کا وقت نہیں رہا۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اس عذاب کو چکھو جو کہ ہمیشگی کا عذاب ہے، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں صرف اپنے کیے ہوئے جو بدکاریاں ہیں ان کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، احق ہو، کہ کیا عذاب جو اللہ کا ہے کیا یہ واقعی سچی بات ہے، کیا یہ حق ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے، ای و ربی، ہاں قسم ہے مجھے میرے رب کی، انہو لحق، بلا شبہ یہ واقعی سچ ہے، واقعی ایک حقیقت ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم کسی طرح سے بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اللہ کے عذاب کو روک سکو، یہ تم میں اتنی طاقت نہیں۔ اللہ طاقتور ہے اور اللہ کی طرف سے جب عذاب آئے گا تو پھر تم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکو۔
वलौ अन्ना लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत मा फिल अर्दि लफ्तदत। और क़यामत के दिन मामला कुछ यूँ होगा कि अगर हर जान को, हर शख्स को जिसने अपने आप पे ज़ुल्म किया, जिसने शिर्क किया, मा फिल अर्दि, अगर उसके पास उसकी मलकियत में इतना कुछ हो कि सारी ज़मीन भर जाए, सारी ज़मीन भरने के बराबर उसके पास मालो दौलत हो, लफ्तदत भी, तो तब भी वो अपनी जान बचाने के लिए वो फ़िदये में देने के लिए तैयार होगा कि ये सारी दुनिया के खज़ाने जो मेरी मलकियत में हैं, ये मुझसे ले लो और मुझे छोड़ दो। तो ना तो उस दिन किसी के पास इतने ज़्यादा खज़ाने होंगे, और ना ही इतने ज़्यादा खज़ाने बफ़र्ज़ महल अगर किसी के पास हों भी तो वो इतने दे के एक शख्स की जान नहीं छूटे। दुनिया में जब कोई शख्स किसी को नाहक कत्ल कर देता है, तो जब उसको फ़िदिया देना पड़ता है या उसका खून बहा देना पड़ता है, तो वो एक महदूद रकम होती है जो बहुत सारे लोग वो सुलह कर लेते हैं और वो रकम अदा करके अपनी जान बख्शी करवा लेते हैं। लेकिन क़यामत का मामला इतना सख्त होगा कि सारी दुनिया की इकट्ठी कर लो दौलत, तो एक शख्स की जान नहीं बच सकती। तो इतना हौलनाक मामला है कि जब उस दिन ये ज़ालिम इकट्ठे होंगे, और इस दुनिया में अगर मौत से पहले वो अपने गुनाहों की तौबा कर ले, अपने शिर्क से तौबा कर ले, अल्लाह की तौहीद की तरफ आ जाए, तो मुफ्त में वो सारे पिछले जो शिर्क है, जो गुनाह है, वो सारे के सारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा देते हैं। तो ये मौका है तौबा का। उसके बाद अगर तौबा नहीं की, तो जब ये ज़ालिम, ये मुशरिक अल्लाह के यहाँ पहुँचेगा, तो उस वक़्त चाहे फ़िदये में, कफ़ारे में सारी दुनिया की दौलत एक शख्स देना चाहे, तो एक जान भी उससे भी नहीं वो अपनी छुड़ा सकता। व असर्रुन नदामता, और उस वक़्त फिर नदामत तो उनकी होगी, पशेमानी तो होगी, लेकिन वो उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। लम्मा रअउल अज़ाब, जब वो अल्लाह के अज़ाब को देखेंगे, जब वो अज़ाब को देखेंगे, तो जो उनको शर्मिंदगी होगी, जो परेशानी होगी, उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। व क़ुदिय बैनहुम बिल क़िस्त, और उनके दरमियान अदल व इंसाफ से फैसला कर दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और उन पे ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। अला, खबरदार, इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है, सब का मालिक अल्लाह है। अला इन्ना वअदल्लाहि हक़, खबरदार, बिलाशुबा अल्लाह का वादा हक है, सच है। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते कि अल्लाह का वादा सच्चा है। हुवा युहयी व युमीतु, अल्लाह ही वो ज़ात है कि जो ज़िंदा करता है, व युमीतु, और वही मारता है, व इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम सब ने लौट के जाना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हर चीज़ पे इख्तियार है, हर चीज़ का मालिक है, उसका वादा सच्चा है, वही ज़िंदा करने वाला है, वही मारने वाला है, उसकी तरफ लौट के जाना है। तो इन 2 आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो अज़मत है, जो ताकत है, जो बुज़ुर्गी है, उसका बयान किया जा रहा है कि इंसान किस कदर बेबस है, और उसके मुकाबले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस कदर बाइख्तियार और कुदरत वाला है। तो इतनी बुजुर्ग व बरतर हस्ती के बारे में फिर शिर्क में मुलव्वस होना, या उसकी बात को ना मानना और उसके वादे का इनकार करना और उसके वादे को सच ना समझना, ये इतना भयानक अमल है कि इसका जो अंजाम है फिर वो बहुत ज़्यादा बुरा होगा, और वहाँ पे फिर कोई भी छुड़ाने वाला नहीं होगा। या अय्युहन नासु, ए लोगो, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से ये जो कुरान का पैगाम आया है, ये तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत, व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, और इसमें शिफा है उन बीमारियों की, उन उस रोग की जो कि दिलों में है। तो दिलों की ये सफाई करता है, सीनों की कुरान ये सफाई करता है, उसमें जो शिरक या मुनाफ़िक़त या और जो बुराइयों की तरफ कशिश जो है, उसकी जो गंदगी है, उसकी सफाई और उसकी जो शिफा है वो इस कुरान में है। वहुदन, और ये रहनुमाई करने वाली है, व रहमतुन, और ये रहमत है, लिल मोमिनीन, मोमिनों। तो रहनुमाई से तो हासिल हर कोई कर सकता है, सारे लोगों के लिए ये हिदायत का बाइस है, लेकिन हकीकत में इससे रहनुमाई और हिदायत हासिल करने वाले
اور حقیقت میں اس کی رحمت سے مستفید ہونے والے وہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ قل بفضل اللہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کا یہ جو فضل ہے جس کا بھی پیچھے تذکرہ ہوا، اللہ کے بے شمار فضل ہیں مسلمانوں پہ، ان میں سے ایک کا تذکرہ جیسے پچھلی آیت میں قرآن کا ہوا، تو اور اللہ کی رحمت کا جو پچھلی آیت میں تذکرہ ہوا قرآن کی شکل میں، یہ جو اللہ کی رحمت ہے، یہ جو اللہ کا فضل ہے، فَلْيَفْرَحُوا، اس پہ ان کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ جو شخص اللہ کی فضل کو، اللہ کی رحمت کو اکنالج کرے گا، اس کا اقرار کرے گا، تو وہ پھر اندر سے خوش بھی ہوگا۔ هو خیر مما یجمعون، یہ جو اللہ کا فضل ہے، یہ جو اللہ کی رحمت ہے، یہ اس سے بہت بہتر ہے جو یہ خود جمع کرتے ہیں دنیا کا مال و دولت، کیونکہ دنیا تو ایک فانی چیز ہے۔ تو یہ والی جو آیت ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ ایک جنرل آیت ہے، سیاق و سباق میں اس میں قرآن پاک کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ بھی دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن ہے، یہ جو سارا دین اسلام ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور اس پہ جو شخص ان کی اہمیت کو سمجھتا ہے لازمی طور پہ وہ اس چیز پہ خوش ہوگا، اللہ کو شکر گزار ہوگا بندہ کہ اللہ نے مجھے اسلام کی نعمت سے نوازا، قرآن کی شکل میں ہماری رہنمائی کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا۔ تو یہ جو خوشی ہے یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ ایک شخص خوش ہے کہ اس کو جو وہ مطلوب تھا اس کا، یا جو چیز اسے پسند تھی وہ اسے مل گئی۔ اس سے مراد سیلیبریشن یا خوشی کے نام پہ فضول خرچی کرنا، جلسے جلوس کرنا، اور جو ہے غل گپاڑا کرنا، یا جس کو کہتے ہیں ہم جو ہے وہ خوشیاں منانے کے نام پہ جو ہے وہ غل گپاڑا کرنا، یا اسی طرح جھنڈیاں لگانا، یہ ساری چیزیں یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو اس آیت کو جو ہے نا وہ پڑھ کے اور اس سے پھر اپنے یہ سارے فضول خرچی والے یا خلاف شریعت بدعات کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ قطعاً اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، وگرنہ یہ آیت جو ہے اس میں جو حکم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور صحابہ کو دیا ہے پہلے مخاطبین کے طور پہ۔ تو اس آیت کا انہوں نے تو یہ مطلب نہیں نکالا کہ اس طرح سے کر کے یہ سارے جو ہیں فنکشن جو ہیں وہ کریٹ کیے جائیں اور اس طرح سے کر کے یہ سارے کام کیے جائیں۔ تو اس لیے یہ جو لفظ ہے فرح، اس کا مطلب ہے خوش ہونا۔ تو خوشی ایک کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو وہ نیچرلی خوش ہوتا ہے اس پہ، اگر وہ سمجھے کہ یہ میرے لیے اچھی چیز ہے۔ قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے، ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا ہے، فجعلتم منہ حراما و حلالا، تم خود ہی اس میں سے کسی چیز کو حرام کہہ دیتے ہو، کسی کو حلال کہہ دیتے ہو، جیسا کہ پیچھے تذکرہ گزرا تھا کہ مشرکین نے کچھ جانور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ان پہ سواری کرنا منع ہے، یا ان کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو خود ہی چیزوں کو حلال حرام قرار دینا۔ قل، آپ ان سے پوچھئے، اللہ اذین لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، کیونکہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ تو جب تم کہتے ہو کہ یہ چیز حرام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ نے تمہیں اس چیز کا پیغام بھیجا ہے اور اس کا حکم دیا ہے کہ یہ حرام ہے، یا یہ ہے کہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے تو ان لوگوں کے پاس کوئی پیغام نہیں آیا، یہ اللہ پہ تہمتیں ہی باندھ رہے ہیں۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کا گمان کیا، ان کی سوچ کیا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، کیا ان میں ذرہ برابر ڈر نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھلائیں گے، کیا جواب دیں گے، کہ اتنی ڈٹائی سے اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں یہ لوگ۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس،
बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो लोगों पे बहुत फ़ज़ल करता है, और अल्लाह ने इतने ज़्यादा रिज़्क हैं जो इंसानों के लिए हलाल किए हैं, वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून, लेकिन उनमें से अक्सर शुक्र अदा नहीं करते, और नाशुक्री करते हुए जो अल्लाह ने चीज़ें हलाल भी की हैं, उनको खुद अपने आप पे हराम कर बैठते हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।